اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں کہ جو حیات محمد خان شیر پاؤ تھا اس کے قتل کے الزام میں آپ کو گرفتار کیا گیا. آپ نے کتاب میں لکھا کہ آپ کو بھی گرفتار کیا اور میرے دونوں بھائیوں کو, الیاس بلور صاحب کو اور بشیر بلور کو بھی گرفتار کر لیا. عزیز کو بھی, عزیز کو بھی. اچھا, تینوں کو. تینوں بھائیوں کو گرفتار کیا. تو یہ جو نوبت یہاں تک کیوں پہنچی, حیات شیر پاؤ جو ہے اس کے قتل تک نوبت کیوں پہنچی؟ کیونکہ آپ کی پارٹی تو عدم تشدد کی پیروکار تھی. بچوں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا, کیوں ہوا. اس میں پیچھے پوری داستان ہے. اس وقت یہ تھا کہ حالات بہت بگڑ گئے تھے صوبے کے. اس میں کچھ لوگ ہمیں مرود الزام ٹھہراتے ہیں, ہم ان کو مرود الزام ٹھہراتے ہیں, ہماری پارٹی کے لوگ. یہ اس جھگڑے میں وہ بیچارہ سر کھا گیا, وہ شہید ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا, ناجائز کیا, ظلم کیا, اور اس کا اثرات پاکستان کی تاریخ پر اچھا نہیں تھا, غلط تھا. جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوا, غلط ہوا. پھر اور اس میں سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہی ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد سب سے بات ایک عام ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے, شہید ہونے کے کا فائدہ کس کو ہوا, ہماری پارٹی کو ہوا یا پیپل پارٹی کو. تو ہمیں تو ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا. سب کو جو ہے 5,000-6,000 آدمی گرفتار کیا پورے پاکستان میں جو. اور سب سے بڑی جو بات ہوئی وہ میرا لیڈر جو تھا ولی خان صاحب, لیڈر اپوزیشن اسمبلی میں, ان کو گرفتار کر لیا اگست میں. اگر وہ باہر آتے تو کم از کم اسمبلی میں بھی اپنے حقوق کی بات کرتے, جمہوریت کی بات کرتے, باہر بھی اپنی پارٹی کو اٹھاتے وہ سب. اور پھر ہم سب کے سب لوگ جیلوں میں چلے گئے. اور اس کا ساتھ جمہوریت کے لیے, پاکستان کے کسی کے لیے بہتر نہیں تھا. اس کو فائدہ صرف پیپل پارٹی کو ہوا کہ ان کے راستے سے ایک پارٹی مضبوط پارٹی ہٹ گئی. لیکن پھر آپ دیکھیں نا کہ 1977 میں پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو ہٹا کر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. پھر آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق پھر آپ کی لیڈرشپ کو ملنے جیل گیا, پھر آپ ریلیز ہو گئے. پھر آپ نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے کہ پھر ولی خان کو جنرل ضیاء الحق نے کہا تم پرائم منسٹر بن جاؤ. تو ولی خان صاحب نے پرائم منسٹر بننے سے انکار کیوں کیا؟ وہ بھی ایک سٹوری ہے لمبی. ولی خان ادھر سے, ولی خان جایا کرتے اکثر لندن جاتے تھے اپنی آنکھوں کے علاج کے ڈاکٹر کے پاس. تو وہاں وہ تھے جو تو فضل حق صاحب جو تھے, جنرل فضل حق, جنرل فضل حق, وہ لندن گئے ان کے پیچھے. اور ان کے ساتھ ان کے گھر پہ جا کے ان سے ملے. اور ان سے کہا کہ ہم نے چند جرنیلوں نے بیٹھ کے ضیاء الحق صاحب کی سرکردگی میں نتھا گلی جو ریسٹ ہاؤس ہے, گورنر ہاؤس اس میں بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کے بساط بچھانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ولی خان چونکہ لیڈر اپوزیشن تھے, بھٹو صاحب جیل میں ہیں, تو ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ آ کے ملک کو سنبھالیں اور آپ وزیر اعظم بنیں. ولی خان نے کہا کہ پہلے کہ آپ مذاق کریں. پھر اس نے کہا کہ قرآن شریف ہے تو میں اس پہ آتا کہ کہتا ہوں, مذاق نہیں کرتا, میں سچ کہتا ہوں. تو پھر ولی خان نے کہا چلے میں تو اس کے لیے تیار نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے اور جمہوریت کو بچانا ہے اور آپ آ جائیں تو میں اس کے لیے ایک کڑوا گھونٹ کر لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے, لیکن میری دو باتیں ہیں صرف. میں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہوں. ایک بات یہ کہ میں وزیر اعظم بنوں تو اپنا ضیاء الحق صاحب وردی اتار دیں, یہ صدر پاکستان ہو, مارشل لاء ہو, اور میں وزیر اعظم بنوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں 6 مہینوں کے اندر انتخابات کرواؤں گا اور جو پارٹی جیتے اس کے حوالے کر دوں. تو اس نے کہا یہ دونوں باتیں ہم نہیں مان سکتے. تو اس نے پھر میں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار, میں مارشل لاء کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد حالات و واقعات بہت سے آپ نے بیان کیے ہیں, اور اس میں آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب ولی خان صاحب قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے, یہ شاید 1990 کی بات ہے, جی, تو ان کو پھر آفر کی گئی کہ آپ سینیٹر بن جائیں, تو انہوں نے سینیٹر بننے سے انکار کر دیا. نہیں, ہاں, انہوں کو آفر کی گئی کہ آپ آئیں قومی اسمبلی کے ممبر بنیں. اچھا, قومی اسمبلی وہ اپنے اس وقت جو تھے ہمارے وزیر اعلیٰ بنے تھے میر افضل خان, اس نے ہمیں بھجوایا پہلے, میں عبدالخالق خان اور فرید طوفان, کہ آپ ولی خان کو جا کر کہیں کہ میں ان کے پاس آتا ہوں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ میں قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑوں گا نا, صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ بنے تو اس کے پاس قومی اسمبلی کی سیٹ تھی مردان والی. اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں, ولی خان اس پر آ کے نواز شریف چاہتے ہیں کہ ولی خان اسمبلی میں آئے. تو وہ ہم گئے, میں اور ہم نے بعد میں وہاں اس نے کہہ دیا تھا, ہم گئے تھے. ولی خان نے کہا کہ یار آپ آ گئے, لیکن
آج اب میر افضل خان آ رہا ہے کھانے پر یہاں، پتہ نہیں کیوں تو ہم نے کسی نے بات نہیں کی. پھر میر افضل خان آ گئے تو کھانے کے بعد پھر بیٹھ کے بات ہوئی تو ولی خان کو میر افضل خان نے کہا کہ جی نواز شریف چاہتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں آئیں تو ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے، کچھ ہم ہوگا، یہ بھی ملک کی خدمت ہوگی آپ آئیں تو. تو ولی خان نے کہا کہ بہت بڑی لمبی بات انہوں نے کی. تو ولی خان مسکرائے، انہوں نے کہا مجھ پہ اپنے علاقے کے لوگوں نے اعتماد نہیں کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری نمائندگی کریں اور آپ کی جگہ ایک مولانا صاحب ہماری نمائندگی کرے گا. تو اب میں جا کے دروازے کھٹکاؤں کہ مجھے بھی اسمبلی میں چھوڑو، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ آ کے صرف اپنے کاغذات داخل کریں، اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھیں، الیکشن کا سارا انتظام سب کچھ میں کروں گا. نہیں سوال نہیں پیدا. تو بس میں اب میرے لوگ علاقے لوگوں نے فیصلہ کر دیا تو اس قابل نہیں ہے تو بس اب میں گھر میں بیٹھوں گا. اچھا، بعد میں پھر ان کو سینیٹر بننے کی آفر بھی ہوئی تھی ولی خان صاحب؟ اچھا اب آپ اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 160 ہے، 160 پیج نمبر 160 پہ، کہ 1999 میں جب ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی اور ابھی ان کے بس اختلافات پیدا ہوئے پرویز مشرف کے ساتھ 99 اچھا ستمبر 99 میں، اچھا تو نواز شریف صاحب نے آپ سے بات کی تھی، چودھری نثار صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، کہ ہمیں صدارتی نظام لانا چاہیے، تو آپ نے انکار کر دیا تھا. تو وہ کیا بات تھی؟ وہ صدارتی نظام کیوں لانا چاہتے تھے؟ وہ ایسا ہوا نا کہ جب اس کی حکومت توڑی گئی تو لوگوں نے میاں صاحب کو چھوڑنا شروع کر دیا نا. لوگ ادھر قومی اسمبلی وزیر اعظم بھی اور صوبوں میں پنجاب میں بھی اور ساری جگہ بہت سے جو مسلم لیگ کے ہمارے دوست انہوں نے میاں صاحب کو چھوڑا. تو میاں صاحب بڑے ناراض تھے، تو وہ پشاور آئے تھے تو ہم گاڑی میں گئے، ولی خان کو ملنے آئے تھے. تو گاڑی میں آگے نواز شریف بیٹھے تھے، ساتھ گاڑی چلا رہے تھے وہ اعظم خان ہوتی ہمارے، اور میں چودھری نثار پیچھے بیٹھے تھے. تو اس میں پھر راستے میں باتیں ہوتے بھی تو اس نے کہا میاں صاحب نے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ صدارتی نظام ہو جائے، اس لیے یہ جو پارٹیاں بدلتے ہیں ان کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے، کوئی ان کی وجہ سے نہ ہو. تو اس میں پھر میں نے ان کا کہا کہ نہیں، ہم صدارتی نظام کے خلاف ہیں، ہم صدارتی نظام نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے انہوں نے کہا. تو میں نے کہا کہ اب بھی وزیر اعظم بنے گا تو پنجاب سے ہوگا، لیکن یہ کہ اس کو یہ ڈر خطرہ تو رہے گا کہ یہ صوبے میرے ووٹ نہ کریں، کل یہ میرے خلاف اعتماد کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اس کے بعد تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا چھوٹے صوبوں کو، لیکن جب صدارتی نظام لیں تو پھر تو سب کچھ آپ پنجاب کے ہاتھ میں ہوگا، چھوٹے صوبوں کو تو کچھ ملے گا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس کے لیے وہ نہیں ہیں. پھر نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں متناسب نمائندگی، چودھری نثار نے کہا میں کہ ہم اس کے بھی حق میں نہیں ہیں. تو میری نواز شریف پیچھے منہ مڑ کے ایسا کسی گل دے حق کے چاہے بھی نہیں کہ ہر گل دے تھوڑا اختلاف ہی ہے. میں نے کہا کہ وہ اس کے اختلاف ہے کہ وہ جو تو اس میں بھی جو جب الیکشن ہوگا تو اس میں جب متعدد تو سب کی سب سیٹیں تو پنجاب کے لوگ پنجاب کی پارٹی لے جائے گی. ہمیں کیا ملے گا؟ بلوچستان کو کیا ملے گا؟ چھوٹے صوبوں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. اور ہم یہی جو پارلیمان نظام حکومت ہے یہ ٹھیک ہے، ہم اس کے حق میں ہیں وتھ فل پروونشل اٹانمی. اچھا، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ آپ کی پارٹی کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ صوبائی خود مختاری دی جائے گی اور صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا جائے گا. پھر بیگم نسیم ولی خان جو ہیں وہ بھی تھی اس میں، ان کی بھی بات چیت ہوئی، لیکن نواز شریف نے آپ کی بات نہیں مانی اور آصف زرداری نے صدر بننے کے بعد اسفندیار ولی سے یہ کہا کہ میں یہ باتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں نواز شریف نے نہیں مانی لیکن پیپلز پارٹی نے مان لی. بات تو یہی ہے. میاں صاحب کے ساتھ بات ہوگی جب پھر میاں صاحب نے بیوی کو، نسیم بیوی کو بلایا کہ آپ آئے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آگے یہ جو ہمارا پختونخوا ہاؤس ہے اس میں ٹھہری، صبح ان کو 11 بجے آپ آ جائیں. وہ 11 بجے آ گئیں. تو انہوں نے اپنے کو میٹنگ بلائی ہوئی تھی، اس میں ڈسکس کریں تو مسلم لیگ کے دوستوں نے نہیں مانا ہوگا. تو پھر بیٹھے بیٹھے جس نے 2-3 دفعہ ٹیلی فون کی کہ میں تو بیٹھی ہوئی ہوں، آپ نے دعا سول کرنا ہے تو مجھے کریں. تو ادھر سے تھوڑی دیر صبر کریں، تھوڑا صبر کریں. تقریباً 5 بجے قریب 4-5 بجے قریب 3-4-5 گھنٹے بٹھانے کے بعد 2 بندے آئے میرے خیال میں. اس میں ایک شاید اب مجھے پورا نام یاد نہیں، چودھری نثار تھے، ایک وہ ہمارے ساتھ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے، مجید ملک صاحب. مجید ملک صاحب وہ بڑے اچھے آدمی تھے.
چکوال کے سے، تو وہ تھے، تو ان دونوں نے شاید یہ دو تھے میرے خیال میں یہی تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں مانتے، صوبے کے نام کو نہیں بدلنا، ہم نہیں مانتے. تو بس پھر وہ بیوی نے کہا کہ پر یہی کہنا تو مجھے بلایا کیوں، مجھے یہاں بٹھائے رکھا، مجھے کہہ رہے تھے شروع میں ہی کہتے، چلو نہیں مانتے تو آپ کی مرضی، پھر ہماری یہ لڑائی تو ہے، ہم تو لڑیں گے جب تک جب تک ہم یہ اس کو تب صوبے کو اپنا نیا نام نہ دلائیں، تو ہماری یہ لڑائی ہم لڑیں گے. چلیں. پھر اس کے بعد جب اپنی حکومت آئی، اپنے الیکشن کے بعد اپنا ہمارے آصف زرداری صاحب چیئر تھے، یہ جب الیکشن ہونے کے بعد اس الیکشن میں ہم نے 2008 میں قومی اسمبلی کے ہمارے پاس میرے خیال میں 13 سیٹیں تھیں جی. تو عالم آصف زرداری اور نواز شریف اپنا میں ممبر تھا، میں نہیں آیا تھا، اور ادھر اس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنا اس کو ملا ہوتا کمرہ اپنے ہمارے سنجار ولی خان کو، تو اس کو انہوں نے ٹیلی فون کی کہ یار میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو ولی خان سنجار نے کہا کہ میرے تو آپ کے گھر کا پتہ نہیں ہے، آپ گاڑی بھیج دیں، میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس ملنا چاہتا کہ نہیں آپ نہیں آئیں گے، میں آؤں گا. اس پر پہلے ٹیلی فون پہ تکرار ہوا، تو ولی خان سنجار نے کہا کہ یار میں تو ہماری چھوٹی پارٹی ہے، آپ بڑی پارٹی والے ہیں، میں آؤں گا. آپ نے تو آصف صاحب کا خدا خوش ہے، انہوں نے کہا کہ یار میرے باپ کا، آپ کا باپ میرے باپ کا لیڈر تھا، تو میرے لیے آپ معظم محترم، میں آؤں گا، آپ نہیں آئیں گے. بس پھر وہ خود چل کے آیا، آپ اپنے ساتھ 5-6 ساتھی بھی تھے، میرا خان نبی قمر تھے، اپنے خورشید شاہ تھے، ربانی، اور انہوں نے آپ کی باتیں مان لی. تو وہ آئے اور آ کے میٹنگ ہوئی، ان کا خاص بات ہے. تو اس دفعہ کہا کہ میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، ساتھیوں کو چھوڑ کے وہ علیحدگی ہو گئے نواز سنجار کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ سنجار خان آپ ہمیں سپورٹ کریں، فل سپورٹ مانگتے ہیں. سنجار خان نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم کریں گے سپورٹ، لیکن یہ کہ ہمارے بھی کچھ وہ ہے سوال ہیں، ہماری بھی کچھ ضروریات ہیں. دو باتیں شاید میرا خان نے کہا، ایک ہمیں پروونشل اٹانومی دیجیے گا، اور خیبر پختونخوا ایک نام دیجیے گا پختونخوا کا، اور دوسرا ہم کالا باغ ڈیم نہیں مانیں گے. تو اس وقت بڑا آسان سودا تھا. اگر میرا لیڈر کمزور ہوتا تو کہتا کہ میں 2-3 پلاٹ دے دیں اسلام آباد میں، کچھ 1000 روپیہ دے دیں، کچھ یہ دے دیں، فارم میں کچھ دے دیں. وہ اس وقت میرا لیڈر بیچنا چاہتا تو قوم کو، ہمارے صوبے کو بیچ سکتا تھا، لیکن اس نے ہمت کی، کھڑا رہا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری 3 سیاسی مسئلے ہیں. تو اس نے اپنے کہا کہ پہلا یہ ہے کہ صوبے کا نام پختونخوا منظور، دوسرا فل پروونشل اٹانومی منظور، صوبائی قومی مختاری منظور، تیسری بات جو کالا باغ ڈیم اس کو چھیڑے نا، لیکن وہ تو ہم بھی نہیں مانتے، وہ بھی منظور. تو وہ منظور ہو گیا تھا. پھر ہاتھ ملایا، تو ہاتھ ملا کے کہنے لگے کہ سنجار خان کھڑے رہو گے، آپ کا ادھر پختون کا ہاتھ ہے تو ادھر سندھی کا ہاتھ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کروں، آپ میرے ساتھ. تو اس سے بعد پھر ہماری ایسی دوستی کی بڑی مضبوط. تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ اسمبلی میں آ کر جب پختونخوا کا مسئلہ آیا تو ہمارے ساتھ میں پھر اس میں تو ہم اپنے آصف زرداری صاحب کے بہت مشکور ہیں. تم نے ہماری ان 2-3 باتوں پہ ہمارے ساتھ انہوں نے اسٹینڈ لیا. لیکن پھر اسمبلی میں ہم آتے پھر بھی ہم پختونخوا نہیں بنا سکتے تھے اگر نواز شریف ہمارا ساتھ نہ دیتے. پھر ہم نے نواز شریف کے ساتھ سب بات کی تو ان کے فسادی نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر بعد میں مان گیا. تو اس میں انہوں نے ایک یہ لگایا کہ آپ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کریں.